اول اپنی تمام توانائیوں کے ساتھ جلوہ فراز ہے، گلی گلی حضور کی یادوں کے چراغ روشن ہے۔ اتنا تذکرہ ہم نے کسی کا کبھی ہوتے نہیں دیکھا جتنا میرے حضور کا ہو رہا ہے۔ میرے امام نے کہا تھا، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ گھر گھر انہی کی باتیں ہیں، ہر لب پہ انہی کی نعتیں ہیں۔ صدیوں قبل حضور اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے تھے، لیکن ماحول کی شگفتگیاں بتاتی ہیں جیسے کوئی کل ہی گزر کے گیا ہو۔ زمین سے آسماں تک، آسماں سے لامکاں تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے۔ اہل ایمان کے سینے ذکر رسول سے معطر ہیں، سرشار ہیں، روحیں ان کی قرار اور تسکین پاتی ہیں جب کسی کے لبوں پہ حضور کا نام لیا جائے۔ میرے شہر کے ایک پنجابی شاعر نے کہا تھا، تینو سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، شہد گلاب تے کھنڈ آکھاں۔ پروفیسر انور مسعود صاحب ہیں تو مزاحیہ شاعر، لیکن نعت لکھنے پہ آئے تو قلم توڑ دیا۔ ان کا نام لبوں پر آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے۔ ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی۔ جب وہ سیر کو جایا کرتے، سر پہ بادل سایا کرتے۔ شیخ مہدی الفاسی مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں، حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کا ذکر ہو اور قرار نہ پہنچے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہے؟ لکھنے والوں کی کمی نہیں ہے، اور علماء نے دلائل کے انبار لگا دیے، لیکن میں کہا کرتا ہوں، کیا ذکر رسول کے لیے بھی کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے پھولوں کا تذکرہ چھڑا ہو اور بلبل کہے کہاں لکھا ہے؟ بات شمع کی ہو رہی ہو اور پروانہ دلیلیں ڈھونڈ رہا ہو، اور یہ بھی ممکن نہیں کہ بات سرکار مدینہ کی ہو رہی ہو اور امتی کو دلیل کی ضرورت ہو۔ محب کے لیے تو اس سے بڑا سرمایہ ہی کوئی نہیں، کوئی اس کے محبوب کا ذکر چھیڑ دے۔ رومی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، کسی نے مجنو کو دیکھا کہ وہ ریت کے اوپر لیلا لیلا لکھ رہا ہے۔ رک کے پوچھا، یہ کیا کر رہے ہو؟ گفت مشق نام لیلا می کنم، خاطر خود را تسلی می دہم۔ کہنے لگا، اپنی محبوبہ کا نام لکھ لکھ کے دکھی دل کو قرار دے رہا ہوں۔ رومی علیہ رحمہ نتیجہ نکالتے ہیں، اگر لیلا کا نام مجنوں کو تسکین دیتا ہے تو کیا حضور کا نام امتی کو تسکین نہیں دیتا؟ ٹھنڈ پڑ جاتی ہے سینے میں جب کسی کے لبوں پہ حضور کے نام کا چراغاں ہو۔ مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ۔ مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ، فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو جائے۔ آج کی اس خوبصورت مجلس کا عنوان آپ نے رکھا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت ایک عنوان ہی ایسا ہے، جب کسی کے لبوں پہ لفظ محبت آئے تو روح تک کی پیاس بجھتی ہے۔ محبت ایک داعیہ ہے جو کسی کے لیے بے تابیاں پیدا کرتا ہے، تڑپ پیدا کرتا ہے۔ کوئی دل محبت سے خالی نہیں ہو سکتا۔ جب سینے میں دل ہے تو پھر کوئی دل بر بھی ہوگا، پھر کسی کا انتظار بھی ہوگا، رت جگے بھی ہوں گے، پھر آہیں بھی ہوں گی، سسکیاں بھی ہوں گی، پھر ملنے کی طلب بھی جاگے گی، پھر تگ و تاس بھی ہوگی، جد و جہد بھی ہوگی، وصل اور ہجر کے لمحے بھی ہوں گے۔ اور یہ ہو نہیں سکتا کہ دھڑکتا ہوا دل سینے میں ہو تو اس میں محبت نہ ہو۔ غالب نے کہا تھا کہ غم اگرچہ جاں گسل ہے، پہ کیا بچیں کہ دل ہے۔ غم عشق اگر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ دل ہو اور کوئی دل بر نہ ہو۔ تو جب سینے میں دھڑکتا ہوا دل رکھا ہے تو پھر کسی کی تانگ تو ہوگی، پھر انتظار تو ہوگا، پھر کسی کے ملنے کی آس تو ہوگی، پھر رت جگے تو ہوں گے،
اور اس دل کا یہی زیور ہے، یہی دل کا حسن ہے، یہ بےتابیاں ہی اس دل کا جمال ہے۔ اقبال نے کہا قید میں پہنچا تو حاصل مجھ کو آزادی ہوئی، دل کے لٹ جانے سے اس گھر کی آبادی ہوئی۔ ہر شے لٹتی ہے تو برباد ہوتی ہے، یہ لٹتا ہے تو آباد ہوتا ہے۔ برق گرتی ہے تو یہ نخل ہرا ہوتا ہے۔ ایک عجیب کائنات ہے، ہر شے ٹوٹ جائے تو بے وزن ہو جاتی ہے، بے قیمت ہو جاتی ہے۔ یہ شیشہ آپ گنا کتنا قیمتی ہے، لیکن اگر اس کو توڑ دیا جائے، چور چور ہو جائے تو اس کی کوئی قیمت نہیں رہے گی۔ لیکن جتنا زیادہ دل ٹوٹے گا اتنی ہی قیمت بڑھ جائے گی۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ یہ جتنا زیادہ ٹوٹ جائے اتنی قیمت اس کی بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ طے شدہ ہے کہ جب سینے میں دل ہے تو پھر کوئی دل بر بھی ہوگا۔ اب کسی سے ہم محبت کرنے پہ مجبور ہیں، کیوں مجبور ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے سینے میں دل رکھا ہوا ہے۔ جب دل ہے تو پھر دل بر کی بھی تلاش ہوگی۔ اب کسی سے محبت ہم کرتے کیوں ہیں؟ اس کی بھی تو کوئی وجوہات ہوتی ہیں، کسی سے محبت کیوں کی جاتی ہے؟ عمومی طور پہ کسی سے محبت اس لیے کی جاتی ہے کہ اس کا ہمارے ذمے کوئی احسان ہے، تو ہم محبت کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں مشکل وقت میں ہمارے کام آیا تھا، تو اس کے لیے جذبات محبت پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی سے محبت اس لیے کی جاتی ہے کہ اس کا کوئی احسان ہے ہمارے ذمے، تو پھر آؤ حضور سے محبت کریں، اس لیے کہ ہم اپنے وجود میں بھی ان کے محتاج ہیں۔ اگر وہ جلوہ گر نہ ہوتے تو کائنات کو خلعت وجود ہی نہ ملتا، محمد نہ ہوتے تو اے بندہ پرور خدا خود ہی ہوتا، خدا ہی نہ ہوتی۔ یہ کائنات کو تعین نصیب نہ ہوا ہوتا اگر حضور تشریف نہ لاتے، کائنات کو وجود ہی نہ بخشا جاتا اگر حضور جلوہ گر نہ ہوتے۔ اقبال کا لہجہ بھی دیکھ لیجئے، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، نہ ہو یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تب شامادہ اسی نام سے ہے۔ کسی سے اس لیے پیار کیا جاتا ہے کہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے، تو پیار کے بدلے میں پھر پیار کیا جاتا ہے۔ یہ ایک داعیہ ہے کسی سے پیار کرنے کا۔ اور اگر آپ کسی سے اس لیے پیار کرتے ہیں کہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے، تو غار سجدہ کے نوکیلے پتھروں پر پیشانی رکھ کے تمہارے لیے کون آنسو بہاتا رہا؟ دنیا پہ جلوہ گر ہوتے ہوئے اس امت کی بخشش کی دعائیں کون کرتا رہا؟ حضرت فضل بن عباس کہتے ہیں میں وہ آخری شخص تھا جس نے حضور علیہ السلام کو لحد میں اتارا، تو میں نے کفن کی تنیاں کھولی اور میرے دل میں آرزو پیدا ہوئی کہ میں چہرہ انور کی زیارت تو کر لوں۔ جب میں نے تھوڑا سا کفن کو سرکایا تو لب ہل رہے تھے، مجھے شوق ہوا کہ میں سنوں اس موقع پہ کیا کہہ رہے ہیں، تو میں نے اپنے کان کو حضور کے ہونٹوں کے قریب کیا تو آواز آ رہی تھی رب حب لی امتی، اللہ میری امت کا معاملہ میرے ہاتھوں میں ہی دے دے۔ اللہ اکبر۔ اگر کسی سے اس لیے محبت کی جاتی ہے کہ وہ صاحب کمال ہے، مختلف ہیروز سے، دنیا کے دانشوروں سے، بڑے لوگوں سے آپ اس لیے محبت کرتے ہیں کہ وہ صاحب کمال ہوتے ہیں۔ اگر یہ داعیہ ہے کسی سے محبت کرنے کا، تو پھر اس سے محبت کیجئے۔ بالغ العلا بکمالہ، جس کے کمال کو کائنات کی کوئی شے چھو ہی نہیں سکتی، عقل انسانی بھی وہاں پہ بس ہے۔ میرے امام بولے خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے، یا خود پڑے ہیں جہت کو لالے، کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، کمان امکان کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمال۔ اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جاتا ہے کہ وہ صاحب کمال ہے، تو میرے محبوب کے کمال عظمتوں کو دیکھو، یہاں تو جبریل بھی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، حضور اوپر جا رہے ہیں۔ حضرت ابو الحسن رفاعی کہتے ہیں میں نے ایک دن روحانی طور پہ پرواز کی، عالی مرتبت علماء سے پوچھئے روح پرواز کر سکتی ہے، میری روح زنگ آلود ہو
تو میں پاک لوگوں کی روح پر اپنی روح کو قیاس نہ کروں اور اس حقیقت کا انکار نہ کر دوں۔ روحیں آپ دیکھتے ہیں خواب میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہیں، تو روحوں کی پرواز ممکن ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں 7 لاکھ عرش عبور کر گیا، میری روح نے اتنی پرواز کی۔ آواز آئی کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو میں نے کہا مالک معراج کی شب جس عرش کی چھاتی پہ محبوب کے قدم لگے تھے، میں اس عرش کو دیکھنے کے شوق میں آیا ہوں۔ نہ سفر بشرط معال ہے، نہ طلب بقید سوال ہے، فقط ایک سیری ذوق کو میں بھٹک رہا ہوں کہاں کہاں۔ میرے دل کی یہ خلوتیں کئی بار سج کے اجڑ گئیں، مجھے بارہا یہ گما ہوا تم آ رہے ہو کشاں کشاں۔ کہا میں تو سچ کی تلاش میں نکلا ہوں۔ تو پھر آواز آئی ارجع لا وصول لک، ابو الحسن پلٹ جاؤ، تم کروڑوں سال بھی پرواز کرو، جس عرش کی چھاتی پہ محبوب کے قدم لگے تھے وہاں تمہارا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا۔ جس نبی کے قدم اتنے اونچے ہیں اس نبی کا سر کتنا اونچا ہوگا؟ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بالغ العلاب۔ مولوی کا تو دماغ خراب ہو گیا کہ ترازو لے کے تولنے بیٹھ گیا، اسے تولنے لگا جو تولا نہیں جا سکتا۔ یار سونار کے چھوٹے سے ترازو پہ رتی ماشے کا حساب تو کیا جا سکتا ہے، لیکن منو ٹانوں کا حساب تو نہیں آ سکتا۔ عقل کے ترازو پہ تولنے کا شوق آ جائے تو میں آپ کو تول لوں، آپ مجھے تول لیں۔ اور جو نبیوں کا بھی امام ہو، ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا۔ کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندہ رات دینے ایہو شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا ساں ہور ڈٹھا۔ تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا ہے، سدرہ پر جبریل سے آگے آگے نہیں دیکھا۔ اور اقبال بولا تو نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا، ارے ناداں جو مطلق تھا مقید کر دیا تو نے، تو ابھی تک کنویں میں ڈھونڈ رہا ہے، وہ مصر کے تخت کا مالک بھی بنا ہوا ہے۔ تو کہا اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جائے کہ وہ صاحب کمال ہے تو میرے رسول کے کمال جیسا کمال کس کو نصیب ہوا؟ اچھا کسی سے اس لیے بھی پیار کیا جاتا ہے کہ کل مشکل میں کام آئے گا۔ لوگ تعلق رکھتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ جو اوکھے ویلے کام آ سکتے ہوں، ان سے رشتے قائم کرتے ہیں، ان سے دوستیاں رکھتے ہیں، ان کو تحائف دیتے ہیں۔ یار زندگی میں کبھی بھیڑ بن جائے تو کام آ جائے گا۔ سیاسی لوگوں سے، افسران بالا سے لوگ تعلق قائم رکھتے ہیں کہ اوکھے ویلے کام آئے گا۔ کسی سے اس لیے پیار کیا جائے کہ وہ اوکھے ویلے کام آئے گا۔ مجھے بتاؤ نزع سے اوکھا ویلا بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ مجھے بتاؤ حشر سے اوکھا ویلا بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جائے تو پھر حضور سے پیار کرنا چاہیے، اس لیے کہ اوکھے ویلے وہ کام آئیں گے جب کوئی کسی کو نہیں پوچھ رہا ہوگا۔ فرمائیں گے شفاعتی لأہل القبائر من امتی، بڑے بڑے آجو میرے دامن میں لپٹ جاؤ۔ اعلی حضرت بولے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ اچھا کسی سے پیار اس لیے بھی کیا جاتا ہے کہ وہ سونا بڑا ہے۔ عمومی طور پہ دنیا پہ سب سے بڑا داعیہ محبت کا یہی ہے۔ کوئی کسی سے اس لیے پیار کرتا ہے کہ وہ صاحب جمال ہے، کسی کو کسی کے لب پیارے لگے، کسی کو کسی کی زلف دراز اچھی لگی، قدِ رانا پہ جان وار دینے کے لیے کوئی تیار ہوا، کسی کی آنکھوں میں ڈوب جانے کو جی چاہتا ہے، کسی سے کوئی پیار اس لیے کرتا ہے کہ وہ سونا بہت ہے۔ چلو یہی داعیہ مان لیتے ہیں تو پھر زمانے میں لاؤ نہ اس حسین جیسا۔ کشفت دجا بجمالہ، مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تیاک مستانی ہے، مخمور رکھی ہیں مد بھریاں۔ سیدنا ابو ہریرہ بولے کل قمر لیلۃ البدر لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کیا پوچھتے ہو 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھے میرے حضور۔ پھر کہا نہیں نہیں نہیں، حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ حسان بن ثابت پاس ہی کھڑے تھے، بولے کیسے دیکھتے؟ کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے۔ خدا نے وہ سچا ہی پن چھڑیا جد